اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى آله في هذه السنوات والفترة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعليا فتاوت اسكنه ولتطاوت یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلاة اس بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے سلام نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے گلے ایمان نعرہ حیدری گلے قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت ایک سلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ویڈیو بنا لو گے بنانی ہے کوئی بات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائهم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بشمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند در اتنا خوبصورت سلام آپ نے سماعت فرمایا میرا بھی دل ہے کہ مجلس کا آغاز چند مصروں سے کر دیا جائے ذات علی نکال دو گر درمیان سے بندے اعتراض کرتے ہیں کہ جب دیکھو علی پڑھتے جب دیکھو علی کی بات جب دیکھو علی کا تذکرہ جب دیکھو علی کے فضائل تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں علی کو فضائل کی ضرورت نہیں فضائل کو امام حسین آپ کو سلامت رکھیں اور پھر دوسرا اعتراض اللہ اللہ نہیں کرتے علی علی کرتے ہو تو میں انہیں یہی کہتا ہوں جاہلو تمہیں خبر ہی نہیں علی علی کرنا ہی تو اللہ اللہ کرنا ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں کائنات کی ملکہ آپ کو اشارہ ولایت علی میں رکھیں تو ان کو جواب دینے کے لیے چار مصرے مالک نے عطا فرمائے ذات علی نکال دو گر درمیان سے چوتھی سطر دور کی بات ہے دوسری کی اس کاروان سے قیمت چاہیے ذات علی نکال دو گر درمیان سے ممکن نہیں ہے حمد خدا کو جہان سے اور چوتھی سطر ہے ہی پیور علی اور ولی اللہ کے صاحبان تلے بیٹھے ہوئے میرے ہم عقیدہ بھائیوں کے لیے غیر کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے اور غیر برداشت بھی نہیں کرے گا اور ہر مجمع میں پڑھنے والی یہ بات بھی نہیں ہے ذات علی نکال دو گر درمیان سے ممکن نہیں ہے حمد خدا دو جہان سے میں کہہ رہا ہوں حیدر ہے مثل سورہ توحید جاہلو اپنی طرف سے نہیں کہا رسول نے فرمایا یعنی تیری مثال بندوں میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کی ہے بول تو میری سوچ سے زیادہ پڑے ہو لیکن ایک فکرہ میں اپنی تمادت ایمانی کے لیے اپنے دل کے سکون کے لیے کہہ دوں سید الانبیاء سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں آپ نے علی کی مثال یاسین سے کیوں نہیں دی بولیے آپ نے علی کی مثال رحمان سے کیوں نہیں دی سورہ کہف سے کیوں نہیں دی سورہ مجادلہ سے کیوں نہیں دی سورہ محمد سے کیوں نہیں دی سورہ ابراہیم سے کیوں نہیں دی آپ نے علی کی مثال سورہ توحید سے کیوں دی تو رسول نے مسکرا کے فرمایا ہر صورت میں اللہ کا ذکر بھی ہے مخلوق کا ذکر بھی ہے واحد سورہ
توحید ہے جو شروع بھی اللہ سے ہوتی ہے. امام حسین آپ کی سلامت ہے. اب تو مصرع میرا پہنچنا چاہیے. حیدر ہے مصر شور آئے توحید جاہر و چمکتے ہوئے چہرے دے کے دل کر آئے. اب تو پھر سے ملاؤں. میں کہہ رہا ہوں ذات علی نکال دو در درمیان سے. ممکن نہیں ہے حمد خدا دو جہان سے. حیدر ہے مصر سور آئے توحید جاہل ہو. جرت ہے تو خدا کو نکالو قرآن سے. جرت ہے تو نکالو. علی سے نہ مانگو شرک ہو جاتا ہے. یہی بات ہوا سے پہلا جانی ہے. یہ مقصدیت کیا ہے. مولا امیر سے پوچھا گیا مولا رزق کتنی قسم کا ہے. اب بات پتہ نہیں کس دائرے سے میں شروع کرنا چاہ رہا تھا لیکن کدھر جا رہی ہے. کھولتے جاؤ گے دروازے کھولتے چلے جائیں گے. مولا رزق کتنی قسم کا ہے. سرکار نے فرمایا 70 قسم کا. واہ واہ. اچھا مولا یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی رزق ہے. سرکار نے فرمایا یہ رزق کی پست ترین قسم ہے. میں دیکھتا ہوں کتنی بلندی پہ علی کو جا کے سلام کرتا ہوں. یہ جو ہم کھاتے ہیں مٹن کڑھائی یہ دسترخوان جو لگتے ہیں بریانی کھاتے ہیں کھیر کھاتے ہیں فرنی کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مولا فرماتے ہیں یہ رزق کی سب سے پست ترین قسم ہے. اچھا مولا رزق کی سب سے بلند و بالا و اعلیٰ و عرفہ قسم کون سی ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں اس کا نام ہے توحید کی معرفت ملتی ہمارے دروازے. چمن کلی کلی بہت زیادہ ہے. آواز اور بلند ہو. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی اللہ نعرہ حاضری 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 محمد بلند صلوات. علی فرماتے ہیں بلند و بالا ہمارے دروازے جو سب سے بلند ترین قسم ہے رزق کی وہ ہے اللہ کی معرفت ملتی ہمارے دروازے سے. اب میں فکرہ کہوں بہت تو میری سوچ سے زیادہ پڑے ہو لیکن اس نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے جو سب سے بلند و بالا رزق دے سکتا ہے 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا. اور یہی تفسیر ہے واللہ خیر الرازقین. صدر تھی جو سر سے گزر گئی. اللہ اکبر. اللہ بہترین رزق دینے والا. چھوٹی چھوٹی بات سن کے بندوں کی توحید زخمی ہو جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں تم نے اپنا اللہ چھوٹا رکھا ہوا. میرا علی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. علی بڑا علی ہوتا ہے. علی نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. علی بس علی ہوتا ہے. تم ذرا اپنی معیار توحید جو ہے نا وہ بلند ہے. جناب کمبر ابھی نئے مولا کے دروازے پہ آئے. نئے جیسے نیا بندہ قریب ہوتا ہے تو اسے اکثر باتیں عجیب لگتی ہیں. تو یہی حال جناب کمبر کا تھا. شروع دروازے میں پہنچے دستک کی. جناب فضا نے دروازہ کھولا اور ایک فکرہ میں صاحبان معرفت کی محفل ہے اپنے بیٹھے سامنے سلمان نے ایک دن جناب امیر سے پوچھا کہ مولا میرا مقام کیا ہے. واہ. آپ کی نظر میں میرا مقام کیا ہے. علی فرماتے تمہیں کون کی طاقت عطا کی ہے. علی فرماتے تیرا مقام یہ ہے تمہیں کون کا ملکہ عطا کیا ہے. تو کون کہے جو چاہے ہو جائے گا. اڑتے اڑتے آواز پہنچ گئی جناب فضا کے کان پر. جناب فضا آواز دے کے کہتی اچھا مولا وہ تو آپ کا باہر والا نوکر ہے نا.
मौला उसे कौन दिया है, मेरा मकाम क्या है? इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। अली साहब पे दस्ते शफकत रख के कहते फिजा अपने आप को सलमान से कंपैरिजन न किया कर, तू जब चाहे लाखों सलमान दरवाजे पे जनाब फिजा ने दरवाजा खोला, सलाम दुआ हुई, आयना मौला अली, मेरे मौला अली कहाँ है? अंदाज बेनियाजी से जन्नत के मालिकों की बेनियाज कलीम इमाम हुसैन आपको सलामत है, आयना मौला अली, मेरा मौला अली कहाँ है? बीवी आवाज से कहती हैं अली फिल बरूज, अली आसमानों में गए। या मेरे पहुंचाने में कमी लगी, मुझे तो बातें इसी तरह की आती हैं और तकरीबन डॉक्टर साहब मुझे पता है कि बुलाते ही इसी वजह से फजाइल पढ़ने के लिए। अली फिल बरूज, अली आसमानों में गए। नंबर परेशान हो, तो जैसे आज बंदे परेशान हो जाता है, नया अजीब बात है, अली आसमानों में गए। अच्छा, अगला सवाल ऑटोमेटिकली बनता है, अच्छा क्यों गए हैं, क्या करने गए हैं? जनाब फिजा आवाज से कहती है न पूछ, ये बात न पूछ और परेशान हो जाएगा। नहीं बता मेरे मौला आसमानों में क्यों गया है? जनाब फिजा आवाज से कहती है किसी को खल्क करना है, किसी को हयात देनी, किसी को जिंदगी देनी, किसी को मौत देनी, किसी को रिस्क देना है। दिमाग चकरा गया है, इतना साल पे चढ़ गई हो। चलते चलते वापस निकला मदीने की सरहद से, आज मैं मौला से तेरी शिकायत करूंगा, मेरे से मजाक कर रही है। अली आसमानों में गए, ये करने गए, मौत देने गए, हयात देने गए हैं। देखा तो मदीने की सरहद के बाहर मेरे मौला अमीन जमीन पे तशरीफ फरमा है, बल्कि मैं फिक्रा बदल दूं, तुराब को जीनत बख्शी है अबू तुराब ने। कदमों पे हाथ रख के अभी कुछ बोला नहीं, इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, ये फिक्रा जमीन पे का तो दुख लगेगा। अली ने चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां देखी, अली मुस्कुरा के फरमाते फिजा ने हैरान कर दिया था। इमाम हुसैन आपको सलाम लगे, हमारी फिजा ने हैरान कर दिया तुझे। मौला को इतना सर पे चढ़ गई है, वो कहती अली आसमानों में गए, अली ये करने गए, वो करने गए। अली मुस्कुरा के फरमाते तुम्हें कोई शक है? मौला बैठे तो आप मेरे सामने हैं। अली फरमाते ये करो, करीब आ, पेशानी पे हाथ फेरा, आप देख, कदमों पे गिर के कहता मौला कोई पहले आसमान पे आप रिस्क दे रहे हैं, दूसरे आसमान पे जिंदगी दे रहे हैं, चौथे आसमान पे मौत दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, कदमों पे गिर के कहता है मौला ये तो बताएं, जमीन पे बैठते हैं, वहां कभी रिस्क देते हैं, कभी मौत देते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये चक्कर क्या है? अली मुस्कुरा के फरमाते जमीन पे रह के उसकी खुदाई बचाते हैं, आसमानों पे जमीन पर रहकर उसकी खुदाई बचाते हैं। क्या बात है? आसमानों में जाकर उसकी खुदाई चलाते हैं। कदमों पे बोसा दे के कहता है मौला आपको कोई नहीं जानता, जाना है तो कुछ फिजा में जाना है। अल्लाह अकबर है। इख्तियारात आले मोहम्मद। बाबा जी परेशान तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ परेशान तो नहीं है? कुछ जनाब फिजा ने पहचाना है। कोई देखिए सरकार हसन के पास एक मुर्दा लाश लाई। अब मैं बाबा से बुलंद सलावत मैंने मौजूद थे आले मोहम्मद रखे, तो इसी के गिर्द ही घूमना है। कोई सुने तो भी बिस्मिल्लाह, कोई ना सुने तो भी बिस्मिल्लाह। मौला के पास एक लाश लाई गई। वाकया लंबा है, मैं नतीजा दूं और गुजर जाऊं आपकी दुआ के साथ। डॉक्टर साहब लाश लाई गई, मौला ये मर गया है, इसके कातिल का पता नहीं चल रहा। मुहिमा बड़ा उलझा हुआ है, इसे जिंदा तो करें।
علی کے بیٹے نے مسکرا کے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں. مصلی بچھایا, توجہ انتہائی توجہ, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, مردہ نہیں اٹھا. میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. نماز پڑھی, دعا مانگی, مردہ نہیں اٹھا. حسن لاش کے قریب آئے, پیر سے ہلکے سے ٹھوکر ماری, فرمایا تم بھی اس لیے اٹھ میرے وطن سے. امام حسین آپ کو سلام اختیار. واقعہ لمبا ہے, میں نتیجہ عرض کروں. بندے پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے. سرکار پہلے نماز پڑھی, پھر ٹھوکر ماری. یہی بتانا یا نماز پڑھی ہوتی یا ٹھوکر ماری ہوتی, دونوں میں سے ایک کام کیا ہوتا. یہ دونوں کام اکٹھے کیا ہو. اب تحفہ ہے علی والوں کے لیے, اگر فکرہ میرا پہنچ گیا. حسن آواز دے کے کہتے نماز اس لیے پڑھی کہ تم اسے نہ بھول جاؤ, اس لیے ماری کہ ہمیں نہ بھول جاؤ. جب دیکھو علی پڑھتے ہو, جب دیکھو علی پڑھتے ہو, جب دیکھو علی کی بات اپنی طرف سے نہیں پڑھتے. اور صرف ایک میں ہی نہیں ولایت علی پڑھنے والا, بھائی جان ہی نہیں صرف ولایت علی پڑھتے, مولا کے اور مداح بھی ولایت علی پڑھتے. کائنات میں بہت سارے ذاکر گزرے ہیں علی کی ولایت کے. اب بندے چپ کر گئے تو میں علی کی ولایت کے ایک ذاکر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ. صرف نام لوں گا, علی والے جھوم جائیں گے. ولایت علی کے ایک بڑے مستند ترین ذاکر کا نام گزرا ہے, نام ہے میسم. جو اردو میسم نے ایسا علی پڑھا, ایسا علی پڑھا, ایسا علی پڑھا کہ علی کو علی پڑھنے پہ پیار آ گیا. امام حسین آواز, امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. بیٹا میری جان دیکھو, چندہ میری مجلس ہوتی ہے آپ کے لیے, ان بزرگوں کو میں نے کون سی نئی بات سنانی ہے, بات ہوتی میرے فیوچر کے لیے. آپ میرا مستقبل ہے نا, آپ بات سمجھیں, میرا مستقبل. مالک سلامت رکھے آپ. یہ نسل, یہ چاند میرے. اسی میسم کو نا ایک دن سارے جانتے ہو, ایک کھجور کا درخت دکھایا تھا میرے مولا نے. میسم یہ درخت دیکھ رہے ہو جی مولا, سرکار فرماتے ہیں اس کے ساتھ تمہیں پھانسی میں لٹکایا جائے. ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میرا جرم علی کے بعد میری محبت, میری محبت. آج سے کہتا مولا اگر آپ کی محبت میں پھانسی ملے تو 1000 زندگیاں قربان. علی فرماتے ہیں میسم ایسے تمہیں پھانسی نہیں ملے گی. مولا کیسے؟ جاگنا خدا کے لیے, پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے, پھر تیرے پیر کٹیں گے, پھر تیری زبان کاٹی جائے گی, پھر تمہیں تار پہ لٹکایا جائے گا, پھانسی میں لٹکایا جائے گا. عزت آل محمد کی قسم ہے, یہ تو میرے اپنے سارے دیکھے ہوئے چہرے نا مٹھی بھر لوگ ہیں. شان حسین شیخوپورہ آپ سارے جانتے ہیں. 8 سے 9 میرا محرم کا ٹائم ہوتا ہے اور کم از کم 4-5 ہزار سے زیادہ آپ قبلہ جانتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں, اس سے بھی زیادہ. پاؤں دھرنے کی اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑی سے ممبر تک آتے آتے 4 سے 5 منٹ لگ جاتے ہیں, اتنا رش ہوتا ہے. وہاں فکرہ کا ہے اور پورا ضلع شیخوپورہ اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہے, آپ سے صرف دعا مل جائے تو میں خوش جاؤں گا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. جب علی نے فرمایا نا ہاتھ کٹیں گے, پیر کٹیں گے, زبان کٹے گی, پھر پھانسی ملے گی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا صرف مجھے اتنا بتائیے, جب میں پھانسی پہ لٹکایا جاؤں گا میں حق پر تو ہوگا. ادھر سے آوازیں آ گئی, ادھر سے چہرے مسکرا پڑے ہیں, چہرے مسکرا پڑے ہیں تو آوازوں کے ساتھ آوازیں مل جائیں کہ جنت نظیر ماحول اور بن جائے. اللہ کرے میں ویسے پڑھ سکوں جیسے زبان میں سیدہ نے تاثیر عطا کی ہے. مولا میں حق پر تو ہوں گا. علی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں میسم تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا. اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا. آ گیا وہ وقت, ہاتھ کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں تاؤ, گرفتار میسم, دشمن کا دربار, ادھر بھی ہزاروں قاتل, ادھر بھی ہزاروں قاتل. تخت پہ بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد, اللہ اس پر ان پہ لعنت کرے. شراب کے نشے میں چور, حکومت کے نشے میں چور,
मंजर ज़हन में है ना, अकेला मिशन हजारों दुश्मनों के दरमियान गिरफ्तार खड़ा, हाथ बंधे, पैर बंधे, कमर में लंगर है, गर्दन में तौक है, गिरफ्तार मिशन। इब्ने ज़ियाद आवाज देके कहता है मीशाम, अब ये जुमला अपने नौजवान भाइयों के लिए, सफेद करने वाले दुआ करने में राजी होगा, नौजवानों की आवाज मुझ तक आनी चाहिए। मीशाम, अली अली करना छोड़, भले चाहे दुश्मन का दरबार था, भले चाहे गिरफ्तार था, शेर की तरह कड़क के कहता बकवास बंद कर, अल्लाह की इबादत कैसे छोड़। बकवास बंद कर, अल्लाह की इबादत कैसे छोड़। मीशम, तुम्हें पता है तेरे साथ क्या होने जा रहा है? चुका कहूं 5 बंदे बोले मैं राजी हूं। मीशम, तुम्हें पता है क्या होने जा रहा है? मीशम मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ पता है। नहीं, शायद आपने नहीं फरमाई, मुझे पता है, लेकिन तू बता क्या कहना चाहता है। मीशम, तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। अली का दीवाना मुस्कुरा के कहता तू जुल्म आजमा, मैं अली की मोहब्बत आजमाता हूं। मिशन ऐसे फांसी नहीं मिलेगी। अब अल्लाह करे सेहन वहां जा सके जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं, बोल तो सारे रहे हो, लेकिन अल्लाह करे मौलवी इदराक भी अता हो जाए। मिशन ऐसे फांसी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? पहले हाथ कटेंगे, फिर पैर कटेंगे, फिर जुबान काटी जाएगी, फिर तुम्हें फांसी दी जाएगी। जोरदार कहकहा लगा के जनाब मीशम हंस पड़े। ये खामोशी की दलील है कि इंतहाई तवज्जो में बैठे। जोरदार कहकहा लगा के हंस पड़े। इब्ने ज़ियाद कहता देखा ना, मौत के दुख ने तेरी अक्ल को ज़ाहिर साथी मेरे मजमे में मौजूद है, बाकी मजलिस है, इनसे तारीफ करवा लेना। मौत की कभी बड़े फड़ों को हिला के रख देती है। तो सर मैं ठीक कह रहा हूँ। देखा ना, मौत के दुख ने तेरी अक्ल को ज़ाहिर करती है। फितरत का तकाजा ये था तू हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, मिन्नतें करता, आंसू बहाता, मुझसे जिंदगी की भीख मांगता, उल्टा तू हंस रहा है। मीशम आवाज देके कहता है हंस इसलिए रहा हूं, अली ने तरकीब यही बताई। यही बताई अली ने तरतीब यही बताई। अच्छा ये तेरे मौला ने फरमाया? हाँ मेरे मौला ने फरमाया, मैं तो सच नहीं होने दूंगा। अब जुमला अल्लाह करे पहुंच जाए। मीशम आवाज से कहते क्या पिती का शोरबा, तेरी औकात है, तेरी औकात है। जिलाल से कहता है हाथ काटो, पैर काटो, जुबान छोड़ दो। हाथ कटे, पैर कटे, जुबान छूट गई। कूफा के मरकजी चौक में इबरत का निशान बना के बिठा दिया गया। अब पूरा कूफा 100 मोहल्ला था, कूफे का उस्मा 100 मोहल्ला और हजारों तादाद में आबादी थी कूफे की। कूफा सारे का सारा चौक दर चौक जनाब मीशम के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गया। जब सारा कूफा खाली होकर मीशम के दाएं बाएं आगे पीछे जमा हो गया ना, आप मीशम ने अली पढ़ना शुरू कर दिया। जितने इरफान वाले चेहरे बैठे उनके मुंह पे खुशबू है, सारे अली और वली वाले बेलमून लुत्फ लेंगे। मीशम आवाज से कहता है कूफे वालों आओ, आज तुम्हें अपने मौला के वो फज़ाइल सुनाऊं जो मेरे मौला ने मेरे कान में बताए। मीशम आवाज से कहता है कूफे वालों सुनना चाहते हो तो सुनो, आदम बनाने वाला मेरा अली है, नूह का बेड़ा पार लगाने वाला मेरा अली है, आग से निकालने वाला मेरा अली है, मूसा से कलाम करके उसे कलीमुल्लाह बनाने वाला मेरा अली है, ईसा को छुरी की धार से, इस्माइल को छुरी की धार से बचाने वाला मेरा अली है, ईसा को जिंदा आसमान पे उठाने वाला मेरा अली है। नहीं हजम हो रहा तो मीशम ने रुख बदला, आवाज से कहते हैं अंबिया को नबूवत देने वाला मेरा अली है। अब जुमला सुनोगे, मीशम आवाज है कि कहते हैं क्या सुन रहे हो, बंदों को अल्लाह का कुर्ब देने वाला मेरा अली है।
ایک طرف دیکھا نا تو چہرے اترنے لگے. نہیں بلکہ میں جملہ بدل دوں, ماں کی خباثت چہروں میں تلو ہونے لگی, سجدے میں مدار ہو گئے, ماتھے کے محراب بغض علی میں دھڑکنے لگے. بیچم آواز سے کہتے ہیں علی شور کے حضر نہیں ہو رہا. آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں, میرے علی نے مجھے ایک ایسا علم عطا کیا, ڈاکٹر صاحب خصوصاً آپ کے لیے فکرہ, میرے علی نے مجھے ایک ایسا علم عطا کیا جسے علم الانصاب کہتے ہیں, جو شجروں کی حقیقت بتا. علی سن کے ہضم نہیں ہو رہا نا, او فلاں بن فلاں تیرا ابا وہ نہیں ہے, او فلاں بن فلاں تو اس کا نہیں ہے, تو اس کا ہے, اور تو جس کا مشہور ہے تو اس کا نہیں ہے, تو اس کا ہے. جب لوگوں کے اصلی ابے کھلے نا میدان میں, بندے دوڑ کے میشم کے پاس آئے, میشم تو نے زبان چھوڑ دی, ابن زیاد تو نے زبان چھوڑ دی, وہ لوگوں کی اصلی ابے بتا رہا ہے. کمینہ کہتے ہیں جلدی زبان کاٹ اور کہیں لے ہاتھ بلند کر کے اور بلند آواز سے چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, علی ولی اللہ نعرہ حاضری حاضری, آواز بلند صلوات. اور لوگوں کی اصلی ابے بتا رہا ہے. کمینہ کہتے ہیں جلدی زبان کاٹو کہیں میرا گھر بتا دے. اور ابن زیاد کا معنی ہی یہی ہے, زیادہ لوگوں کا بیٹا. کیا بات کیا بات. آپ نے نعرہ لگایا بھائی جان تو ایک مولا کا فرمان یاد آ گیا, سرکار موسیٰ کاظم کا فرمان ہے. اتنی روح پرور محفل ہے, دروازے خود بخود کھلتے چلے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارے دو ماننے والے, دو چاہنے والے, دو محبت کرنے والے, ایک محلے کی اس نقطہ سے چلے, دوسرا دوسرے محلے سے چلے. مثلا میں اپنے گھر سے آیا, ڈاکٹر صاحب سامنے راستے میں مل گئے. معصوم فرماتے ہیں گلی محلے میں چلتے چلتے دونوں کی ملاقات ہو جائے اور باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھٹ جائے. جاگنا خدا کے لیے تحفہ ہے بھائی جان آپ کے لیے. باتوں باتوں میں ہماری ولایت چھٹ جائے, فضائل کا تذکرہ چھٹ جائے. میرے مولا فرماتے ہیں اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, بندے مجھ سے حوالہ مانگے گا, نہ دکھاؤں کافر کی دیوار تک تیرا مجرم. بول میں بولتے صرف نصیب اور زمین کی بات ہے, داد کے لیے پڑھی نہیں رہا, داد اتنی عطا ہوگی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا چھوٹے سے ٹرائی کروں گا اتنی بڑی داد ہو جائے گی, لیکن بول پڑے ہو تو آؤ, نسلوں کی امانت ہے تقسیم کرنے جا رہا. مولا فرماتے اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی ایسی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. اس وقت بھجن شیطان طرف طرف پہ کہتا ہے روکو فضائل, روکو فضائل, روکو فضائل, روکو فضائل. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی کے فضائل جو بھی روکنے کی کوشش کرے, چاہے اپنا ہو چاہے پرایا, چاہے 20 والا ہو چاہے لمبی لمبی داڑھی, چاہے امامہ پہنتا ہو چاہے پینٹ کوٹ پہنتا ہو, چاہے اسمبلی میں بیٹھتا ہو چاہے مدرسے میں بیٹھتا ہو, وہ اپنا ہو یا پرایا, پاکستانی ہو یا ایران کا ہو, جو بھی علی کے فضائل روکے سمجھنا بظاہر انسان ہے اندر سے شیطان. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ راضی ہے ڈاکٹر صاحب, کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اس نسل کو بتانے کے لیے. اپنی طرف سے نہیں پڑھتے, رسول کے حکم سے پڑھتے. بے شک بے شک, رسول نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے نہیں پڑھو. بے شک. جب قیمتی صدر زمین پہ جاتے ہیں پھر دکھ ہوتا ہے. پھر سنو, رسول نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھو. بے شک. چلو میں ایک دو موقع تمہیں گروا دیتا ہوں, میرے رسول نے کہاں کہاں علی پڑھا ہے. مسجد نبوی,
सहाबा से खचा खच भरी हुई है मस्जिद, पैर धरने की जगह, पाँव रखने की जगह, कंधे के साथ कंधा, इतना रश भाईजान। फिक्रा जमीन पे क्या दुख लगेगा। रसूल अली पढ़ रहे थे, रसूल अली पढ़ रहे थे। जो नहीं पहुंचे उनके लिए फिक्रा बदल दे। ऐसा वो रूह परवर माहौल होगा कि जब मुस्तफा मुर्तजा सुनाए, आखिरी नबी पहला इमाम पढ़ा, अभी भी नहीं बोले तो सदर और बदल देता हूँ, यासीन की जुबान पे रहमान का तस्करा। साहिबान मारिफत से नहीं बातें हैं, यासीन की जुबान रहमान की बातें और रसूल बता रहे थे ये भी अली, ये भी अली। हाथ तो नहीं के मेरे को आगे चले सर, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली। कोने में से पता था, आवाज लेके कहता या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली पढ़ते, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तस्करा, वजह क्या है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं तो कब से इंतजार में था तेरे अंदर की खबासत। आप खड़ा हो गए पूछे, सबने बड़ा मिल गया, बड़ा अली मौला, अली मौला, सब बड़े मिल गए, बड़े अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, हाज़िर मौला, अली मौला, नारे हाज़िरी। बस ज्यादा थकाना मकसद नहीं, आपकी मोहब्बत का ज्यादा इम्तिहान लेना मकसद ही नहीं है। पैगाम देना था वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से अदा हो गया। तो जुमले फजाइल को सुना और एक फिक्रा मसाइल पर मैं जाऊँ आपकी दुआ के सहारे तले। रसूल पढ़े थे अली के फजाइल, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली। बंदा खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तस्करा, हर वक्त अली के फजाइल, अगर अली ना होते तो क्या होता? अगर ये फिक्रा मेरे सामने कोई पढ़ता मिंबर पे बैठ के और मैं सामने नीचे बैठ के सुनता, फिर मैं बताता इस फिक्रे पे दाव देते कैसे। अगर अली न होते तो क्या होता? अगर अली न, अब बंदे डॉक्टर साहब चुप कर गए ना, फिर मुझे शक पड़ जाएगा कि वाकई अली बर्दाश्त नहीं होगा। अगर अली न होते तो क्या होता? रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता। होते तो कुरान में नुक्ता ना होता। या सुना थोड़ी सी और वजाहत फरमाया। इल्मी गिराने से ताल्लुक रखती है ये मजलिस। यहाँ बात को करनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। किताब का हवाला ज्यादा से ज्यादा मेरी जमानत है, न दिखाऊं काबर की दीवार तक आपका मुझे रहूं। आवाज बचा के घर में जो फिर लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। जो मजलिस शबीर में आवाज काम नहीं आती उसे कहाँ काम आएगी? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे है। या रसूल अल्लाह अगर अली ना होते, रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता। सरकार थोड़ी सी और वाला हाथ फरमाया, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? रसूल फरमाते बतून का हमसर ना होता। अब तो आजमाओ अपनी चप्पलों में करबला वाले की तरीके को फिक्रा बाजू से पकड़ के खड़ा करे, फिर बोलना मतलब फरकंडी वाली दाद लेके हुसैन की मां जाकिर बनाएगी है। और मैं बंदों के सहारे पे चलने वाला जाकिर भी, मुझे मौला पे तवक्कुल इतना है, ऐसे मौला के जैसे बोलने का हक है। या रसूल अल्लाह थोड़ी सी और वजाहत फरमाओ ना, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? रसूल फरमाते काबा को सजदा ही ना होता। कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता, काबा को सजदा ना होता। या रसूल अल्लाह हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली। बताएं तो सही आखिर ये अली है क्या? ऐसे ही भाई शुक्रगुजार, आपने मेरे कहने से पहले फिक्रा कहा, मैं कहता हूँ अब सारा मजमा बेरमूम साथ मिलेगा। आखिर ये अली है क्या? आखिर ये अली है क्या? रसूल अल्लाह से कहते मेरे सहाबियों देखो देखो, माआले हाज़र रजल यसअलु अन्नी नफ्सी, दिमाग फिर गया है इस बंदे का मुझसे मेरे ही बारे में।
مجھ سے میرے ہی بانی مجید صاحب کی دعا چاہیے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھا جا رہا ہے، آخری فضائل کی سرات اپنا کری تمام. کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت، کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اس نسل تک پہنچانے کے لیے رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. رسول نے ایک اور جگہ بھی علی پڑھا تھا، بتاؤ بیٹا. اسکول میں، کالج میں دوستوں سے بات کرنی پڑے تو کر لو گے، اتنی آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. یہ بچے یاد کرتے ہیں، یہی مجلس کا نتیجہ ہے. بے شک. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول کے حکم سے. رسول نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھو. ایک اور موقع پہ بھی رسول نے پڑھا، وہ پتہ کون سا موقع تھا؟ وہ ہے میدان غدیر. مدینہ میں ہو چکا ہے غریب امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا صاحبان لیاقت کے لیے، صاحبان فہم و فراست عرفان کے لیے ایک فکرہ میں بدلنے جا رہا ہوں. یہ میدان غدیر وہ عزت والا میدان ہے جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا. عام میدان نہیں تھا. لے بھیا اب تیرے اس شعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، یہ تیرے لیے تحفہ ہے. عام میدان نہیں تھا غدیر کا. تازہ تازہ سر مڑے ہوئے تھا، چلچلاتی ہوئی ریت تھی، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، اور اوپر سے رسول کا کرم یہ ہوا کہ سروں سے امامے بھی اتروا تھا. ہر بندہ کہاں پہنچتا ہے؟ رسول کا کرم یہ ہوا کہ امامے بھی اتروا تھا. پھر سنو، چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ. اب دماغ کے ڈاکٹر ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا ٹینٹ ہوئی ہوئی بندے، سورج سوا نیزے پہ سوار، کیا مئی جون جولائی کا مہینہ ہو یہ معلوم ہے تو کیا حال ہو رہا ہوگا بندوں کا. تو یہی منظر تھا میدان کا. لیکن میرے عزت والے دوستوں، دو طرح سے بندے میدان میں چل رہے تھے. اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، اوپر سے علی کی ولایت. اللہ اکبر. اور رسول کا کاروان میدان غدیر میں پہنچا تو وہ آیت نازل ہوگی. بس آخری فکر فضائل کے حق تو نہیں کہ میرے دوست، آخری سرحد فضائل کی. رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بند کر قرآن کی وہ آیت نازل ہوگی. یا تمہارے بچوں کو بھی قرآن کا تبارک حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ اشارہ اب میں دیکھ رہا ہوں اکثر ہونٹ ہل رہے ہیں اور میرے ساتھ آیت پڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. پڑھیے گا. اللہ اشارہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ ہے وہ کلام الہی کی آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا فرمانہ بن کے نازل ہوئی. اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد کسی مولوی سے سن لیجیے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا وہ سنیے اور میں چاہوں آپ کی دعا کے سارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. نا بے استادہ بندہ نہیں ہوں. اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا. تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی کو اس سے آگے جا کے سلام کرنا ہے. رسول پہ اللہ وحی کر رہا ہے اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ اکبر. صرف آپ سے مجھے کافیے کی خیرات مل گئی، کافیے کی قیمت مل گئی، میں راضی جاؤں گا. اور کسی قصیدہ خان آپ سود و سلام پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، ایک کے ساتھ میں قرآن رکھ کے پوچھے کہ جس رفتار سے میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں نا اس رفتار سے بندہ خرچی کنٹرول کر لینا تو یہی بڑی بات ہے. کہ دینے والے کی عطا میرا کوئی کمال نہیں. ایک ٹکے کی آواز نہیں، علی کا کلام ہے. اللہ ارشاد فرما رہا رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعاع جس کی انبیاء، تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے.
یہ مجمع آپ کا اسی طرح میرا ہم سفر رہا. اس سے پہلے اس رنگ میں آپ نے قدیر سنی ہو، بے شک رخ بدل کے بیٹھ جائیے گا، ورنہ جتنا میرا حق بنے اتنا ضرور بولیے گا. اللہ ارشاد فرمایا رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہے تو ہے وہ شمس کبریا شعاع جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہے تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہے جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا، جو تیرے آگے جو مصر کو میں پڑھ رہا ہوں، جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہے تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہے نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہے مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دل کا تھا بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. اللہ کہہ رہے جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا قدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. امام کافی ہو گئی، آگے چلیں. ابھی تو آدھی آیت کا ترجمہ ہوا ہے، پوری آیت پڑھیں. اللہ کہہ رہے نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا قدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصراف ہے. اللہ کہہ رہا وہ جس پہ ہو تیری نظر کا جاگ وہ اتار لے، کہ منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے. اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے. سب بتا اپنی حکمہ نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دل کا تھا بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا قدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہے وہ جن پہ ہو تیری نظر کا جاوے وہ اتار لے، کہ منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے. اللہ کہہ رہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصراف ہے. اللہ کہہ رہے وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے. اللہ کہہ رہے فی الحال میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے. یہی بقا رسالتوں کی اے حبیب یاد رکھ، یہی تو کردگار کی صفات کا تمام ہے. اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے. اللہ کہہ رہا میں اس کا ہوں عدو کہ جو علی کا بھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے. اللہ کہہ رہا بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کا ترجمہ، نہ جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، سارا دن بھی
فضائل پڑھوں مجلس کی زینت تو ہے ہاں لیکن تکمیل مجلس نہیں. مجھ سے سوال کرو مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ پہنے نہ رو سکے. عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، میرے پاس اس سے بڑا مسائل نہیں جو پڑھنے جا رہا. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار میں عظم اللہ حضورکم علی کی بیٹی بازار نہ جاتی. رو پڑے ہو، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو. نہ ہوتی یہ شام، نہ اجڑتی علی کی بیٹی. شام کے خونی مناظر میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میری زبان میں وہ جرت ہے. کسی سید سے کہیے گا صحیح مقتل آپ کو سنائے، میں صرف کنارہ کر کے اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. ادب اجازت نہیں دیتا نا، کیا کیا پڑھیں کیا کیا چھپڑیں. سیدو غیر سیدو، اللہ درجات بلند کرے سلطان الذاکرین قبلہ صابر شاہ پہل والے کو. جن بزرگوں نے سنا ہے وہ تائید کریں گے، جنہوں نے نہیں سنا سامان گریا ہے. وہ کہا کرتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے آئے حسین کا کہ رونے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے. سرکار ثابت فرماتے ہیں اللہ ان نوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے نام پہ بلند ہوتی ہے. جیسے تمہارے آنسو سے جدا تو پسند ہے نا، ویسے تمہاری اٹھتی ہوئی آوازیں بھی تمہیں پسند ہے. سوائے اس غم کے مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. سیدو غیر سیدو، بڑا خونی بازار ہے شام کا، نہیں پڑھ سکتا. ہاں ایک اشارہ کرتا ہوں، جب کربلا سے کاروان چلا ہے اللہ لعنت کرے شیور بیگر، اور آئی ہے اسکلان کی خونی منزل. تاریخ نے اتنے مصائب لکھے ہیں نا وادی اسکلان کے کہ عشرے ختم ہو جاتے ہیں. ایک اشارہ کروں گا، سید مجھے معاف کریں گے، نوجوان ماتم کریں گے. سیدو غیر سیدو، اسکلان کی وہ خونی منزل ہے. اب میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان کا کے رونے والے سید سجاد کی سنت ہے نا، کمینوں نے اپنے جانور بھی صاحبان کا دھوپ میں کھڑی رہی محمد. اللہ کے ماتم قبول فرمائے. سید سجاد کی آواز شیور اللہ سلامت لعنت کرے. کمینہ میرے قریب آ، شیور قریب آیا جو زہنو پیٹ رہے ہو، جو سینے پہ ماتم کر رہے ہو، معاف کر دینا، چوٹ لگے گی لیکن پڑھنا تو ہے نا، مقتل سنانا بھی تو ہے نا ناصر کو. اور سیدو خیر سیدو، سید کی آواز آئی ظالمات کربلا سے لے کے اسکلان تک، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ میں بانیان کی عزت میرا محبرنا ایسے تو کوئی اپنے چلا ماتم نہیں پاتا، ایسے تو کوئی موقع ماتم کر رہا ہے. وہ سید تینوں مجلس کے بعد اس مجلس میں موجود ہے، یہ سید کا جلوس ہے. کمینہ کربلا سے لے کے اسکلان تک، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے. سجاد فرماتے معاف کر دینا گناہ سخت ہے. سجاد فرماتے ہیں تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تافیہ نہ سکھایا. تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تافیہ سے مارا. سید معاف کرنا، تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تافیہ سے مارا. سجاد فرماتے ہیں دونوں تافیہ تیرے پاس ہیں. بتا میں نے تیرا ہاتھ روکا، کبھی نہ کہتا نہیں. بتا میں نے تیرے ہاتھ میں بددعا کی، کبھی نہ کہتا نہیں. سجاد فرماتے کچھ مانگو تو دو گے، کبھی نہ کہتا سجاد مانگ. سید سجاد کی آواز ہی خیمے چلا جا، اپنے دونوں تازیانے اٹھا کے لیا. پہلے میں خود ماتم ڈالوں، ہو سکتا کوئی عددان ماتم نہ کر سکے. اللہ میرے ماتم کا ثواب اس علی والے کو عطا کر دینا. وہ سیدو غیر سیدو، سجاد کی آواز ہی دونوں تازیانے لیا، کبھی نہ دونوں تازیانے لایا. سجاد کی آواز ہی میری پوسٹ سے کپڑا ہٹا لے، ظالمہ جتنا مارنا ہے مجھے مار.